چونکہ وراثت کی بات آئی، میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ دو چار قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے، یعنی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے۔ آج بعض لوگوں کا خیال ہے حضرت یہ حدیث میں ہے کیا، یہ قرآن میں ہے کیا، یعنی اپنے دماغ سے شریعت کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جائیداد کے تعلق سے، وراثت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا ہے کہ شوہر کو کیا ملنا ہے، بیوی کو کیا ملنا ہے، ماں کو کیا ملنا ہے، بیٹیوں کو کتنا حصہ ملے گا، بھائیوں کو کتنا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی بچے یتیم ہیں، رشتہ دار ہیں، انہیں کیسے حصہ تقسیم کیا جائے گا، اور کوئی یتیم کا مال کھا جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء کے اندر تفصیل سے بیان کیا ہے، ایسا نہیں کہ کسی کوئی بات چھوڑ گئی ہو۔ عام طور پر وراثت کی بات آتی ہے تو بعض لوگ مسئلہ کسی وراثت کے تعلق سے مسائل کو حل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس نہیں جاتے، کسی مفتی کے پاس نہیں جاتے، بلکہ تلاش کرتے ہیں کہ محلے کے اندر کون بہت بڑا روزگار ہے، یا پیسہ لے کر کس طریقے سے یہ فیصلہ کرے گا، اور اسے جا کر کچھ سمتھی دے دیں گے، بھائی تو فیصلہ کر دے، میرے ہاتھ میں اتنا کر دے، میں تجھے اتنے لاکھ روپے دے دوں گا، اتنی دولت میں دے دوں گا، 5 دکانیں ہیں تو ایک دکان اندر سے تیرے حوالے میں کر دوں گا۔ بات کیا ہے کہ ہمیں 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اللہ کے سگاؤں نے بہت بڑی جائیداد ہے، 5 فلور کے بلڈنگ ہیں ان کے، یبجی روڈ میں دکانیں ہیں، ادھر دکان ہے، ادھر دکان ہے، کیا بھی کم نہیں، وہاں کو کیسا بھی کر کے فیصلہ کر دو، یہ پراپرٹی پورے ہمارے حوالے کر دو، ہم کو آ جائے ہمارے نام پر کر دو۔ یا اس کے علاوہ جب بہن پراپرٹی کا مطالبہ کرتی ہے، اپنی باپ کی ملکیت میں حصہ پوچھتی ہے بھائیوں سے، والد کا کوئی انتقال ہو چکا، امی کا انتقال ہو چکا، اتنی جائیداد ہے، اتنی ایکڑ زمین ہے، تم 4 بھائی ہو اور میں 1 بہن ہوں، یا ہم 2 بہنیں ہیں، تقسیم کر لیں گے، اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، یہ بہت لوگوں کو بعض مرتبہ شریعت کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہم لوگ کیا ہے کہ اتنا آسان سمجھ جاتے ہیں، کئی چیزیں ہمیں نہیں معلوم۔ وراثت جسے کہا جاتا ہے، وراثت تقسیم کب ہوتی ہے؟ باپ زندگی میں وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے میری بات کو؟ باپ زندگی میں اپنے بچوں کو یا حقداروں کے درمیان وراثت کو تقسیم نہیں کر سکتا، جائز نہیں، قرآن کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، جائیداد ہے، باپ کے انتقال ہونے کے بعد جائیداد جتنے لاکھوں کی ہے، کتنی کروڑوں کی ہے، تب حصہ دیا جائے گا۔ کیسے؟ اگر باپ مرنے سے پہلے وصیت کر دے کہ 5 لاکھ روپے ہیں، 5 لاکھ روپے ہیں، یہ 5 لاکھ روپے میرے بچوں کو کیا بھی نہیں دیتا، میرے بچے برابر مجھے پالے نے، دیکھے نے، 5 لاکھ روپے پورے کے پورے اٹھا کر کون سے یتیم خانے کو دے گا، جائز نہیں، حرام ہے، نہیں دے سکتے۔ صرف آخری حصہ وصیت اگر باپ نے کیا ہے تو وہ حصہ
یتیم خانے کو یا مسجد کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دینا ہے یا کسی رشتہ دار کو دینا ہے، پوری جائیداد نہیں دے سکتے۔ وراثت کب تقسیم ہوگی؟ تھوڑا بولیے تو صحیح۔ انتقال، باپ کے انتقال ہونے کے بعد وراثت تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ بہت باریک مسئلہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ آج بیان کم ہوگا، تفسیر زیادہ ہوگی، ورنہ تو میں تھوڑا بہت دور رہتا ہوں، ورنہ ذمہ داروں سے بول کر ہر ایک بار پہنچ جاتا ہے، جمعہ کی شام تک رہ جاتا، مغرب کی نماز کے بعد تفسیر ہوتی رہتی میری بھی ایک مجبوری تھی، جس وجہ سے میں نہیں پہنچ پاتا۔ وراثت، باپ کے انتقال کے بعد بچوں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے، زندگی میں وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور باپ وصیت کر دے، مرنے سے پہلے کہہ دے کہ دیکھو بچوں کو جمع کر، رشتہ داروں میں علم کیا، لکھ کر کہہ دیا کہ دیکھو اس میں سے تھوڑا سا پیسہ اٹھا کر فلاں مدرسے کو دے دو۔ ایک حصہ متعین ہے شریعت میں، اتنا ہی دینا ہے، پورا مال کی وصیت نہیں کر سکتا، وہ قابل قبول نہیں شریعت میں۔ اور ہبہ، یہ تین چیزیں ہیں، وراثت، وصیت اور ہبہ۔ وصیت اور وراثت کے تعلق سے میں نے کہہ دیا۔ ہبہ یعنی تحفہ دینا، جسے گفٹ کہی جاتی ہے، کہا جاتا ہے۔ یہ تحفہ بھی مکمل اٹھا کر، 4 بچے ہیں، اٹھا کر 4 بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر یہ پورے پراپرٹی تجھے دے دوں، تجھے میں گفٹ دے رہا ہوں، نہیں دے سکتے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر، سورہ نساء کو کبھی پڑھیے، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بتا دیا۔ اور عام طور پر بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ گزشتہ جمعے میں نے کہا بیٹی کو کیوں دینا ہے، بہن کو کیوں دینا ہے، بہنوی تو جائیداد کا مالک ہے، اتنی ساری جائیداد اس کے پاس ہے۔ یاد رکھ لیجیے، بہن چاہے غریب ہو، بہن چاہے مالدار ہو، بہن کے کروڑوں کی جائیداد کیوں نہ ہو، تب بھی معاف نہیں۔ یہ الگ بات کہ بہن کہہ دے، اپنے دل سے کہہ دے، بہنوں بھائیوں سے کہہ دے کہ دیکھو اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا، ابا کی جائیداد میں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، میرا حصہ تم لوگ تقسیم کر دو، یہ بات الگ ہو گئی۔ لیکن ظلم کرتے ہوئے زبردستی بہن کی جائیداد کو مار لینا، یا زبردستی خاندان کے کچھ عورتیں جو حقدار ہیں ان کے مال کو مار لینا، یہ تو بہت بڑا ظلم شریعت نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا۔ اور قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کی تفسیر اگر دیکھی جائے تو وقت لمبا لگے گا، اسے تو مکمل تفسیر تو میں نہیں کر سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا حق والدین، ماں باپ یا ان کے خاص قریبی رشتہ دار جو وراثت میں آ جاتا ہے، ان کا اس میں حق ہے، مردوں کے تعلق سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس انداز سے عورتوں کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے مردوں کے تعلق سے پہلے کہا، اور کہیں دماغ کے اندر لوگوں کے خیال یہ پیدا نہ ہو جائے کہ عورتیں محروم رہ جائیں، عورتوں کو کیا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مرد کے تعلق سے، مردوں کے تعلق سے پہلے آیت نے کہا، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
جائے والدین تو عورتوں کا حق ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نہیں کہ کروڑوں کی جائیداد ہو، دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کروڑوں کی جائیداد ہے اس میں تقسیم کی جائے، وراثت تقسیم ہو۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر کے بعض لوگوں کے دماغ کے اندر اگر کوئی بات پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی توڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مما ترک الوالدان والاقربون، آگے فرمایا مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، چاہے وہ دولت، چاہے وہ جائیداد، چاہے وہ مال زیادہ ہو، چاہے وہ دولت کم ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر چکا ہے جسے کیا ملنا ہے، بیوی کو کیا ملنا ہے، بچے کو کیا ملنا ہے، بیٹی کو کیا ملنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر چکا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، بچوں میں جو حقدار ہیں ان کے درمیان، ایسے درمیان میں اگر کوئی یتیم جو حقدار نہیں، یا غریب جو حقدار نہیں، محتاج جو حقدار نہیں، وہ بھی آ جائے، وراثت میں ان کا کوئی حق نہیں، اگر وہ آ جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے انہیں کچھ دو اور اچھی بات کہہ کر انہیں روانہ کرو، چھڑکاؤ مت انہیں کچھ نہ کچھ دے کر، اچھی بات کر کے، نرم دلی کے ساتھ انہیں روانہ کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور آج جو ماحول چل رہا ہے، اگر کوئی بہن غریب ہے، بہن کے مال کو ہڑپ کر لینا، یا یتیموں کے مال کو ہڑپ کر لینا، ظلمن ہڑپ کر لینا، کمزوروں پر طاقت استعمال کر کے ہڑپ کر لینا، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے ارشاد فرماتے ہیں ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ظلمن اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، کھا لیتا ہے، دبا لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر دے گا۔ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ میں ڈال دیں گے، اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر دیں گے۔ اور آج کس طریقے سے یتیموں کے مالوں کو کھایا جاتا ہے، یا کس طریقے سے بھائی بہنوں کے مال کو ہڑپ کر لیتے ہیں، اور کس طریقے سے ظلم بچیوں پر ہوتا ہے، عورتوں پر ہوتا ہے، اور عورت کو کمزور سمجھ کر شریعت نے بیٹی کو کمزور کبھی نہیں کہا۔ اسلام نے عورت کے مقام کو بلند کر دیا، بہت بلند کر دیا، عورت کے مقام کو یہاں تک کہہ دیا کہ عورت اگر ماں ہے تو کہاں جنت کو ڈھونڈ رہا ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، کہاں ڈھونڈتے پھر رہا ہے جنت کو، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ جو ماں، اور آج بھی دیکھے ہوں گے، بلکہ ان نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، زندہ رہتے ہیں، ماں کے گلے لگ کر، باپ کے گلے لگ کر نہ روئے ہو کسی وجہ سے، ماں باپ مرنے کے بعد ان کی خبر پر رات دن لپٹ کے روتے رہیں گے، تب بھی تمہارا گناہ معاف نہیں ہوگا، تب بھی تمہارا گناہ معاف نہیں
بعد بندوں کا کیا حق ہوتا ہے، ماں باپ پر بچوں کا کیا حق ہوتا ہے، بچوں پر ماں باپ کا کیا حق ہوتا ہے، اور بیوی کا شوہر پر کیا حق ہوتا ہے، شوہر کا بیوی پر کیا حق ہوتا ہے، بہن کا بھائی پر کیا حق ہوتا ہے، بھائی کا بہن پر کیا حق ہوتا ہے۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے، پراپرٹی کی بات آئی، یہ میں بار بار زبردستی ڈال کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہن کی جائیداد، بیوی کی جائیداد، اور خاندان میں عورتوں کی جائیداد قرآن نے تاکیداً اس سلسلے میں کہا ہے، یاد رکھیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جب بہن بھائیوں کے پاس جاتی ہے کہ ابا کی جو جائیداد ہے تقسیم کریں گے، تقسیم وراثت میں جو آتی ہے ہمیں ملے گا، اب بھائی دھندار کر بتا دیتے ہیں، ارے تیری تو بھی شادی کر ڈالے، اتنے ہزاروں کی تعداد میں کھانا ہم نے کھلا دیا، اتنا زیور ہم نے دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ یہ الگ چیز ہے، وراثت میں نہیں آتی ہے۔ بات ذہن کھول کر سنیے میری بات کو، کتنی ہی بڑی شادی کرو، شادی کتنی بڑی کرنا نہیں کرنا یہ دوسرا مسئلہ ہے، اس پر میں بات نہیں کرتا، کتنے ہزار لوگوں کو کھانا کھلا دو، باپ بھائی مل کر بچے کی شادی میں کتنا بھی زیور ڈال دے، یہ وراثت میں تقسیم کرتے ہوئے جمع نہیں ہوتا، یاد رکھیے اس بات کو، یہ الگ ہو گئی بات ہے، یہ ہبہ میں سے آ گیا، انسانیت کے ناطے سے بھائیوں نے بہن کی شادی کر دی، یہ الگ بات ہے۔ جب بہن مطالبہ کرنے کے واسطے آتی ہے کہ ابا کی جائیداد میں سے ہمارا حصہ بنتا ہے کچھ دو، اب اسے دھکار بکر بھگا دیتے ہیں کہ تیری شادی ایک عالیشان پیمانے پر ہم نے کی، وہ کر دیا یہ کر دیا۔ غلطی تو ہماری ہی ہوتی ہے نا، جب بہن کی شادی نہیں ہوئی، رشتہ مانگنے کے واسطے کہ اللہ بھلا کرے مداوتوں کا، مداوت اس نہ ہوتے شادی کو رشتہ جو لگاتے سب نہیں رہتے، بعض مرتبہ تو میں موٹی زبان پہ اگر بولوں تو بڑے چکڑ ہوتے ہیں، اس میں اکثر اچھے رہتے ہیں، اس کے اندر بات اللہ اس انداز سے بنا سوار کر، اس انداز سے بعض مرتبہ رشتہ لگا دیتے ہیں کہ رشتہ جب پوچھنے آئے تو ان کے 3 بھائی ہیں، 2 بھائی ایم جی روڈ میں ان کے بہت بڑی شو روم ہے، اور رام نگر میں ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، لیکن ابھی بچی کو نہیں دیتا، ابھی دیکھے بھی نہیں، اس سے پہلے بات ہو جاتی انشاءاللہ بہت اچھی کار بھی دیں گے، وہ دیں گے یہ دیں گے۔ اب رشتہ جب گھر کو آتا ہے، ایک پلیٹ پہ بیٹھ کر ایک دسترخوان پر کبھی آپس میں دشمنی کی وجہ سے بھائی لوگ کھانا نہیں کھائے، جب رشتے کی بات آتی ہے تو بچی والے آ جاتے ہیں، اس انداز سے باتوں کو جھوٹ سچ بیان کر دے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں پورے بھائی مل پائی سے ہے، ہمیں 5 چڑیاں کیسے مل کر اٹھی، اس انداز سے ہمیں مل کو ہے، اور یہ جائیداد ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ اب بیان کر دے، اب داماد صاحب بھی سسر صاحب بھی ایسے حدیث رہتے ہیں کہ بچی کو نہیں لیتے، کیا بھی نہیں لیتے، پراپرٹی ہونے لگے، شادی کر لیتے، شادی بھی پراپرٹی کے بعد تو سامنے آئی تھی، شادی ہو کے 2 مہینے پہ نہیں گزرتے، اب بہت زیادہ داماد کو مطالبہ رہتا ہے کہ فلاں بزنس بڑھانا ہے کہ جا کو ابا کے پاس ہمارا پراپرٹی ہے نا، تو یہ ہو جائے ہمارا حصہ لے کے آ جائے، اور بچی کے سسرے اور ساس کو تو بہت زیادہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، جامع جاگو کیا تبھی کر وہ کب تک ایسا بیٹھو رہتی، جا کر حصہ باٹی کیا تبھی کر لے کو کیا ملتا کہ چارانش میں لے دے گرے کو آ جاؤ، تب اس کے خبر میں ڈالا جا کو لے کے آ جائے، یہ غلطی اور یہ راستہ دکھائے کو جب رشتہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو تب دکھایا جاتا ہے کہ یہ گئے فلاں ہے، وہ حویلی دکھائی، وہ بنگلہ دکھایا گیا، اتنے پیسے بینک بیلنس اتنا ہے، وہ یہ دکھایا گیا۔ یہ بہت بڑی ایسی چیز ہے آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، اور آدمی عزت تلاش کرتا ہے کہاں؟ دوسروں کے
تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھو اپنے پیروں تلے مٹی کی زمین ہے، اپنے پیروں تلے مٹی کی زمین ہے، اس پر کھڑے ہو جاؤ عزت ملے گی. کسی اور کے سنگے مرمر پر چڑھ کر عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، جب ٹھوکر لگ جاؤ گے گر جاؤ گے، ٹھوکر لگ جائے گی گر جاؤ گے. وراثت کا جو معاملہ ہے، ابھی جو میں نے آیتیں پڑھی اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انداز میں بیان کھول کھول کر بیان کیا ہے. بھائی کو اتنا حق، ماں باپ میں سے اگر باپ مر گیا ماں زندہ ہے ماں کو اتنا حق، بہنوں کو اتنا حق، رشتہ داروں میں کسے کسے کتنا حق ملنا ہے، وصیت کتنے میں کرنا ہے، ہبہ کتنے میں دینا ہے. قرضدار ہے مرنے والا، مر گیا قرضدار ہے، اس کی وراثت ہے، دولت ہے، اس کا جو قرض ہے پہلے بھیڑ دینا ہے، اس کے بعد وراثت تقسیم کرنا ہے. ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، بہنوں کو کتنا ملے گا. سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا. جو آیتیں میں نے ابھی نہیں پڑھی اس سے پہلے کی آیتوں کے میں نے تفصیل کی. آج بھی ایماندار لوگ دنیا کے اندر زندہ ہیں. ایسی بات نہیں، سمجھ کر اپنے بہنوں کو بلاتے ہیں کہ بہن کسی کھیڑے میں کیوں نہ ہو، کسی دور 400 کلومیٹر دور بہن کیوں نہ ہو. جب وراثت تقسیم ہوتی ہے ٹیلیفون میں بتاتے ہیں کہ بہنا آ جاؤ، مال کی تقسیم ہو رہی ہے، تمہارا حصہ جو ملے گا تمہیں ملے گا، سامنے سے انہیں فیصلہ ہونے والا ہے. اور کچھ شریف قسم کے ذہن کے لوگ جو رہتے ہیں بہن کا حصہ مار کھانے والے، وہ سوچتے ہیں کہ آج ہی دینا سو بہن کو کورٹ میں ڈالیں گے، چلے گا 15 سال 20 سال، اس کے بعد کون جیئیں گے کون مریں گے، سیشن کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائیں گے، وہاں سے کیا کہتے ہیں ہائی کورٹ جائیں گے، پھر وہاں سے سپریم کورٹ جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، 20 سال گزر جائیں گے. ارے نالایا، کبھی تو سوچا وہ سپریم کورٹ سے بڑھ کر ایک سپریم کورٹ ہے، اللہ کا کورٹ ہے. اس سپریم کورٹ سے بڑھ کر ایک اللہ کا کورٹ ہے. یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں تو بچے گا، یہاں تو ہائی کورٹ میں تو بچے گا، یہاں تو سپریم کورٹ میں تو بچے گا. پوری پراپرٹی تیرے حوالے ہو جائے گی. تو اپنے بچوں کی مسکراہٹ، تو اپنے بچوں کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ لانے کے لیے دوسروں کے بچوں کے مسکراہٹ، ہونٹوں کے مسکراہٹ کو چھیننا چاہتا ہے. کل قیامت کے دن تجھے پتا چلے گا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پیٹ کو انگار سے بھر دیں گے. یہاں تک حدیث پاک کے اندر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی ایک بالش سمجھتے ہیں نا، ایک بالش، کوئی آدمی ایک بالش اگر کسی کا مال ناحق کھا لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، بھائی بہن کے مال کو ناحق کھا لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے. یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا 7 زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ دوخ بنا کر اس کی گردن میں کل قیامت میں ڈال دے گا. یہ میری بات نہیں، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کی بات کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون ہے، تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کے حدیں ہیں. اسے اگر تم اس پر عمل کرو گے، اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو گے، اطاعت کرو گے، اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنا پڑے گا، رکھیں گے اللہ تعالیٰ. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور اللہ کے قانون کی نافرمانی کرتا ہے، حدیں توڑتا ہے، اللہ اور شریعت کے قانون کو اگر کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے دماغ کو استعمال کر کے شریعت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. بڑا سخت عذاب ہوگا جہنم کا.
اور نیک لوگ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ پھر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم نے ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا 2 سوگنوں کا مسئلہ۔ ایک مالدار آدمی جو باہر کاروبار کیا کرتا تھا، باہر کاروبار کو جاتا تو 3 مہینے 4 مہینے چلا جاتا۔ اب اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا گھر کے اندر تو یہاں تو بیوی ہے، 5 6 مہینے میں چلا جاتا ہوں، چلو کسی غریب سے نکاح تو کر لیں گے جہاں میں کاروبار کرتا ہوں۔ چلا گیا، وہاں جا کر رشتہ تلاش کیا، کوئی بیوہ عورت ملی، مسجد میں گیا، نکاح بھی ہو گیا۔ اب پہلے بیوی کو معلوم نہیں کہ اس کا نکاح ہوگا، لیکن بھاگ گئی کہ کچھ بدے نظر آتے ہیں میرے سرکار، کہ سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ داغ میں کالا ہے، کہ ایسا لگ رہا ہے کہ 5 مہینے یہ چلے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہے مسئلہ۔ اس نے کیا کر دیا کہ پوری ایک عورت کو پیچھے لگا کے دیکھو اتنا پیسہ دیتا ہوں، یہ میرا شوہر کہاں جاتا ہے، چلے جاؤ تم بھی اور کچھ معلوم کرو حالات کیا حالات ہے، کچھ بتاتی نہیں۔ یہ عورت گئی، واپس آ کر چپکے سے 4 مہینے کے بعد وہ جو چلا گیا 4 مہینے ادھر رہا اور سمجھ گئی، اور ساری بات معلوم ہونے کے بعد آ کر بیوی سے کہا کچھ نہیں، دیکھو تمہارے شوہر نے محمد دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ عورت صبر کرتی ہے، دیندار تھی، اور شریعت کے مسائل میں سے معلوم تھے شوہر اگر شادی کر رہا ہے دیندار ہے شریعت کے لحاظ سے تو اس شادی کی الگ بات کہ مجھے بتایا۔ اب اتفاق سے کیا ہوا، کچھ سال گزرے، یہ بیوی خاموش رہی، کچھ بتائی نہیں شوہر کو۔ کچھ سالوں بعد شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا، یہ تڑپ اٹھتی ہے، ارے فلاں گاؤں کے اندر اس کی دوسری بیوی بھی موجود ہے، اور میرا شوہر جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، جتنا حق میرا ہے جائیداد میں اتنا ہی حق دوسری بیوی کا ہے، میں کیوں ماروں؟ شریعت نے اجازت دی، دیندار تھی عورت، مسائل کو سمجھتی تھی۔ پھر اسی بوڑھی عورت کو بلایا، دیکھو وہ ہماری جو سوگند ہے، میرے شوہر نے جو گاؤں کے اندر دوسری شادی کی تھی، ابھی جائیداد اتنے پیسے بچے ہیں جائیداد میں سے، اور میرا حصہ یہ ہے، اور وہ دوسری بیوی ہے تو اس کا حصہ بھی بنتا، یہ پیسہ لے کر جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور پہلی بیوی کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ نکاح کیا ہے، جائیداد تقسیم کی، اور تمہارے حصے میں سے، اس کے ترکے میں سے، تمہارے شوہر کے حصے میں سے یہ مال ہے، کچھ پیسہ ہے، تمہارے حوالے کر رہی ہے وہ پہلی بیوی، تو یہ دے دو۔ اب یہ بوڑھی عورت گئی، جا کر کہنے لگی، دیکھو افسوس ہے، تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا، اور تمہارے سوگند کو بھی پہلے ہی پتا تھا کہ انہوں نے دوسری شادی کی ہے، اب مال انتقال ہونے کے بعد کچھ جائیداد کی، کچھ پیسہ تھا، وہ بٹوارا ہوا، کچھ حصہ بیوی کا، پہلی بیوی کا اسے مل گیا، جو حصہ بچا تھا اسے جو ملنا تھا، یہ پیسہ میں لائی ہوں، یہ لے لو۔ گئی بوڑھی عورت، جا کر پورے حالات سنا کر کہا کہ یہ لے لو، وہ جس سے نکاح اس نے دوسرا نکاح کیا تھا وہ بھی دیندار تھی، وہ بھی شریعت کے مسائل کو جاننے والی تھی۔ میں نے کہا نا، آج بھی لوگ زندہ ہیں کہ عورتوں کے حق کو نہیں مانتے، سوگند ہے، سمجھتے ہیں کہ دوسری سوگند کو کیوں اسے دوں، میں کیوں اس نے نکاح کیا تو میں اپنے جائیداد میں سے کیوں اسے دوں؟ حرام ہے، یاد رکھو، حرام ہے۔ اگر کسی بھی جائیداد میں سے حصہ آتا ہے، اگر کوئی مار کھا لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، تو گویا پوری زندگی حرام اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے۔ تو جا کر کہا شوہر کا انتقال ہو چکا، یہ جائیداد میں سے حصہ ہوا، پہلی بیوی کو بھی حصہ مل گیا، کچھ حصہ جو تمہارا تھا تمہیں پیش کیا ہے اس نے لے لو۔ وہ روتے ہوئے گئی، جا کر اپنی بہن سے جا کر کہو
میرے شوہر اس سے پہلے 4 مہینے یہاں رہ جانے سے پہلے مجھے انہوں نے طلاق دے دی ہے. اب طلاق دینے کے بعد حق ختم ہو گیا. مجھے اس نے طلاق دے دی ہے. مجھے مال میرا حق نہیں. یہ مال لے کر جاؤ, اسی کے حوالے کر جاؤ, اسی کے حوالے کر. قاری مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے استاد کا ایک واقعہ بیان کیا ہے. طارق جمیل صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے. مشہور عالم دین ہیں, مشہور خطیب ہیں. حضرت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب پڑھ رہے تھے حضرت مدرسے کے اندر اپنے استاد کے سامنے, جس سے حضرت نے تفسیر پڑھی ہے, قرآن مجید کی تفسیر جو پڑھی ہے, حضرت نے کیا کیا کہ کچھ شہد لے جا کر, کچھ شہد کی بوتل لے جا کر اپنے حضرت کو تحفے میں دیا. تحفے میں دیا. حضرت یہ میری طرف سے اپنے ابا نے تحفے میں دیے ہیں کہ آپ کو تحفہ شہد دے دو. تو مفسر قرآن حضرت نے طارق جمیل صاحب کے شاگرد جو تھے, تو طارق جمیل صاحب سے کہا کہ طارق یہ شہد کی بوتل پہلے رکھ لو, پہلے اپنے ابا سے جا کر معلوم کرو کہ تمہارا اگر حصہ ہے, تمہارا ابا کا کھیت ہے, اگر تقسیم انہوں نے کیا ہے تو بہنوں کا دیا ہے یا نہیں دیا ہے. اگر دیا ہے تو تب تمہارا اس شہد میں قبول کروں گا. دیا ہے تب میں تمہارا یہ شہد قبول کروں گا. اگر بہنوں کا حق نہیں دیا ہے تو یہ حرام کی شہد ہے, میرے لیے حلال نہیں کہ اس شہد کو جو بہنوں کا حصہ اس میں شامل ہے میں اسے استعمال کروں, میں اسے استعمال کروں. تو دوست بزرگوں, شریعت نے وراثت کے بڑے نازک انداز میں مسائل بیان کیے ہیں. وراثت کی بات آتی ہے, ایسا نہیں کہ جمعہ ختم ہوتے ہی آپ میں سے کوئی آ کر حضرت میری یہ وراثت ہے, ایک ایسا اسے کہتا دینا, اسے کہتا دے. نہیں, یہ غلطی مت کرو. دارالقضاء ہے, مفتیان کرام ہے, جاؤ سبیل الرشاد میں دارالقضاء ہے. آپ کی جائیداد ہے, آپ کی جائیداد ہے, بناؤ اسے. میری یہ بلڈنگ ہے, ابھی حال میں ایک بات پیش آئی, یہ پراپرٹی ہے, گھر پورا گھر, بھائی ہے اور بہن ہے. اب پراپرٹی تقسیم کرنے کی جب بات آئی تو 2 بھائی یہ کہہ رہے ہیں ارے ابا کی نشانی ہے, کہ ابا کی نشانی لے کر تو خبر میں جائے گا, ابا کی نشانی ہے یہ. ابھی ایسا نہیں, یہ چلتے رہے گا, خاندان میں رہے گی. ارے ابا کی نشانی ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس گھر کو بیچ. تجھے اسلام کے کسی کونے کے اندر یہ بات نہیں ملتی کہ ابا کی نشانی ہے تو مار کر اپنے بہن کا حصہ نہ دے. اسلام یہ کہتا ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ تو بیچ, گھر کو بیچ, پراپرٹی کو بیچ. جو پیسہ جمع ہو جائے گا, جا کسی عالم کے سامنے بیٹھ, کسی مفتی کے سامنے بیٹھ اور اس کو رکھ, اتنا دولت اتنا پیسہ میرے پاس ہے, میرے اور بھائی ہیں, فلاں ہیں, جنہیں کتنا حصہ ملے گا, ان کو کیا ملے گا, ان کو کیا ملے گا, یہ ہے. اور دوسری بات, والدین بعض مرتبہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کر دیتے ہیں کہ وہ بیٹا میرا بہت غریب تھا, 3 گھر ہیں, چلو 3 گھر میں سے 2 گھر اسے دے دیتا ہوں, یہ گھر یہ 2 اور دوسرے 2 بیٹے بعد کے انہوں نے میری بہت خدمت کی, نہیں, اجازت نہیں. باپ کی بیٹا خدمت کرو یا نہ کرو, اجازت نہیں کہ اس وراثت میں سے بیٹے کو محروم کر دے. بیٹے کا حق بنتا ہے تو 3 بیٹے ہیں تو تقسیم ہوگی قرض کے بعد, وصیت جو کی وصیت کے بعد جن کا حق دینا ہے, حق ادا کرنا ہے, ورنہ تو یہ باپ قیامت میں پکڑا جائے گا. قیامت کے دن یہ باپ اللہ کے دربار میں پکڑا جائے گا. کس نے تجھے کہا تھا؟ قرآن نے کہا, حدیث نے کہا, شریعت نے کہی یہ بات, اجازت شریعت اس کی نہیں دیتی. اللہ سے دعا کیجئے, اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.